جناب شبنم کمالی اور ان کی جو لکھی ہوئی حمد ہے، حمد خدائے عز و جل، اس کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد دیکھیے مختصر ترین سوالات، کتاب میں جو باتیں پڑھی گئی ہیں یہ سوالات اسی میں سے ہیں اور کتاب سے ہی حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا سوال ہے، دیکھیے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ اس کا جواب کتاب کے اندر ہی موجود ہے۔ دیکھیے ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو ہوئی۔ 22 جولائی 1938 عیسوی کو جناب شبنم کمالی صاحب کی پیدائش ہوئی۔ دوسرا سوال دیکھیے، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب بھی کتاب کے اندر۔ شبنم کمالی صاحب پوکھریرا، یعنی گاؤں کا نام پوکھریرا ہے اور یہ ضلع سیتا مڑھی میں پڑتا ہے اور ریاست بہار ہے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ اس کا جواب کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ 2006 میں جناب شبنم کمالی صاحب اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ اگلا سوال ہے، کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ کائنات دنیا کو کہتے ہیں، تخلیق مطلب پیدا کرنا، تو کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ دیکھیے یہاں پانچواں سوال ہے، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ جب انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے تو پھر مشکل سے کون نکالتا ہے؟ ایک دم آسان سا جواب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد دیکھیے چھٹا سوال، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا جواب بھی کتاب میں موجود ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے، یعنی جناب شبنم کمالی صاحب جو ہیں ان کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا، اور شبنم جو ہے ان کا یہ تخلص ہے۔ یہاں دیکھیے مختصر سوالات، سوال کی جمع سوالات آتی ہے۔ یہاں سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ دیکھیے حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ دوسرا سوال دیکھیے، یہاں ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے سوال تھا حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ جواب ہم نے لکھا حمد، منقبت اور قصیدے میں فرق، تینوں کے اندر جو فرق ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ والے کی، کتاب میں لکھا ہے بزرگان دین، اولیاء کرام، خلفائے راشدین، تو جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب اللہ والے ہو گئے۔ تو جس نظم میں اللہ والے کی تعریف بیان کی جائے اس کو منقبت کہتے ہیں، اور جس نظم میں کسی کی بھی تعریف بیان کی جائے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سوال نمبر 3 ہے، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ دیکھیے جناب شبنم کمالی صاحب کی کتاب کے بارے میں جو ہے یہاں پوچھا جا رہا ہے، تو اس میں دیکھیے پہلا ہے انوار عقیدت، دوسرا ہے ریاض عقیدت، تیسرا ہے ضیاء عقیدت، چوتھا ہے فردوسی عقیدت، اور پانچواں ہے صحبائے عقیدت۔ یہاں پہ 5 کتاب کے تعلق سے جناب شبنم کمالی کی بتا دی گئی، اس میں سے آپ کو 3 کا جواب چن لینا ہے۔ یہ سوال نمبر 4 ہے، حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیے حمد اور نعت میں بنیادی فرق، سوال نمبر 4 تھا۔ جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں، اور جس نظم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اس کو نعت کہتے ہیں۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق یہی ہے۔ یہاں ہے طویل سوالات، طویل بولتے ہیں لمبا کو، یعنی یہ جو سوالات ہے اس کا جواب ان سوالات کے جواب آپ سے تھوڑا زیادہ لمبا ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ دیکھیے اس کا جواب یہ ہوگا، یہاں لکھا ہے اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے، تو چونکہ یہاں پہلے شعر کی تشریح پوچھا ہے تو نظم کی جگہ ہم شعر کر دیں گے۔ اس شعر میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ اوکے سر، ہاں یہ دیکھیے یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک بالکل آسان سا ہے۔ دیکھیے طویل سوالات ہے، اس میں کا دوسرا سوال ہے، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ دیکھیے اس کا جواب ہے، جناب شبنم کمالی کی مذہبی منظومات
خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح شبنم کمالی حمد و نعت کے شاعر کی حیثیت سے ایک کامیاب شاعر گزرے ہیں۔ 3 ہے حمد کا خلاصہ لکھیے۔ پیچھے جو حمد خدائے عز و جل کو ہم نے پڑھا، اس کا یہاں خلاصہ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا، اس کو کہا جا رہا ہے بیان کرنے کے لیے۔ دیکھیے اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ حمد کا خلاصہ جو ہے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ دونوں جہان کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے۔ اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔